بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس مرتبہ جس شبے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شرک فی التوسل۔ پچھلے پروگرام میں نے اس کی ابتدا کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو وسیلہ مانتے ہیں وہ انبیاء اور صالحین کی وجاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، جو رحمت کی صورت میں ان پر برستی ہے، اور ان کی ذات کا وسیلہ، ان کے عمل صالح کا وسیلہ اور یا اپنے عمل صالح کا وسیلہ، یہ سب وسیلے جائز ہیں۔ اور میں نے جو مخالفین وسیلہ ہیں ان کے بعض عبارات پڑھ کر عرض کی تھیں، بتایا تھا کہ ان کا کس قدر سخت موقف ہے اس کے بارے میں، اور اس کو کفر و شرک اور بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی سرے سے کیا ہے۔ تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، پر اس نے اسباب کو اختیار فرمایا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن کائنات کے اندر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو وسیلہ نظر آئے گا۔ اگر وہ خالق ہو کر وسیلے کو ترک نہیں فرماتا تو ہم مخلوق ہو کر کیسے ترک کریں؟ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل آگے آئے گی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کام جو ہیں وہ وسیلے سے ہی فرمائے ہیں، اور یہ وسیلہ بدعت اور شرک اور کفر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے حافظ ابن تیمیہ، علامہ البانی اور دیگر کی روایات پڑھ کر عرض کر دیا تھا کہ جو مخالفین وسیلہ ہیں وہ زندہ اور وفات یافتہ شخص کے وسیلے میں فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ سرے سے جائز نہیں، خواہ وہ بندہ دنیا میں موجود ہو یا دنیا میں موجود نہ ہو، صرف اعمال کا اپنے عمل صالح جو ہیں وہی تمہارے وسیلہ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے وسیلہ تو پھر بھی ہے، وسیلہ سے تو پھر بھی جان نہ چھوٹی، وسیلہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ اس لیے وہ لفظ وسیلہ سے ہی اس کو ہی ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر میں آگے جا کر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وسیلے کو جب ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر، جب وسیلے کو دیکھتے ہیں تو ابتدا سے ازل سے لے کر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق فرمائی، جب پہلا کن فرمایا، اس کن سے لے کر آخر تک، مقام حشر تک، جنت میں جانے تک، جنت کے بعد تک، وہاں کی زندگی میں ہر چیز میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے۔ عالم خلق میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، عالم ارواح میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، عالم دنیا میں دیکھیں تو ہمیں وسیلہ نظر آتا ہے، اور عالم قبر میں دیکھیں، برزخ میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے، حشر میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے، ارے جنت میں دیکھیں تو وسیلہ نظر آتا ہے۔ وسیلے سے ہم کسی وقت کبھی بھی وسیلے سے دور نہیں جا سکتے۔ وسیلہ 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 ہر جگہ ہے۔ اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہے، لیکن میں یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام، بڑا مقام ہے، اس مقام کا نام وسیلہ ہے، اور اسی کے لیے ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، آت محمدً الوسیلہ، کہ یا اللہ تو وہ مقام وسیلہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ مقام وسیلہ تو ان کو مل چکا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے، وہی اس کے انٹائٹل ہیں۔ ہمیں جو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہ
کہتے ہیں تو ہم نبی اکرم نور مجد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں سب سے بڑا مقام وسیلہ، اس کا نام وسیلہ ہوگا۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب جنتی حاضر ہوں گے تو وہ کس مقام پر جائیں گے؟ اس مقام کا نام وسیلہ ہے۔ تو اس کا معنی ہوا کہ جنتیوں کے سامنے جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا مقام ہوگا وہ وسیلہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم امر سے لے کر عالم جنت تک وسیلہ ایسا مسلمانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہر جگہ رکھ دیا ہے کہ کبھی مسلمان وسیلے کو نہ بھولنے پائے، اور جو وسیلے کو بھول گیا وہ تباہ ہو گیا، جو وسیلے کو پا گیا وہ اس جہاں میں اور آخر جو دوسرے جہاں میں پار ہو گیا۔ انشاءاللہ اس پر میں قرآن کریم کی آیات بطور دلیل دوں گا۔ آج دیکھتے ہیں کہ پچھلے جہاں میں، اس جہاں میں، عالم برزخ میں، اور بعد میں دیکھیں ذاتوں کے وسیلے کیسے کام آتے ہیں اور کہاں کہاں ذات کا وسیلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ابو بکر الجزائری نے یہ تو کہہ دیا، شیخ صالح نے، کہ یہ وسیلہ ہے، لوگ اس میں تاثیر مانتے ہیں، وہ مشرک اور کافر ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وسیلہ کو ماننے والے۔ اب یہ دیکھیں، ہم چلو ان کی بات مان لیتے، شیخ ابو بکر الجزائری کی عقیدۃ المومنین کے اندر جو انہوں نے لکھی ہے، شیخ صالح کا فتویٰ مان لیتے، پر کیا کریں، ہمیں تو کوئی جگہ نظر ہی نہیں آتی جہاں وسیلہ نہ ہو، کیسے وسیلے سے انکار کر دے۔ لیکن جب ان کو بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہاں ایسا وسیلہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بعد میں اسی وسیلے کے خلاف پھر وہ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے اس وسیلے کے اوپر چلتے ہیں جو مقام ابتدا سے وسیلہ ہے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا، اذا ارادہ، یہ میں کسی وجہ سے بار بار لفظوں کو دہرا رہا ہوں، کسی چیز کا جو وہ چاہے، ان یقول لہ، بس وہ اتنا فرماتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اب اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم میں کن فیکون کی آیت مختلف مقامات پر آئی ہے۔ اس وقت جو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ یاسین کے بالکل آخر میں، تو 82 نمبر ہے اس آیت کا۔ یہاں میں آپ کی جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن۔ یہ کن کا لفظ زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے بھی قرآن میں آیا، بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کن تو وہ بن گئے۔ یہ میں اس کا تفسیری ترجمہ میں نے کر دیا، لفظی ترجمہ نہیں میں کر رہا اس کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، وہ بھی اس کی قدرت سے ہوگی۔ تو کن فیکون مختلف مقامات پر قرآن میں مختلف اوقات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جس بات سے جو اس آیت کا وسیلے سے تعلق جو بنتا ہے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اول کن، مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے، تو کن کہا جاتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کن فرمایا کہ ہو جا، وہ کس کو کہا تھا اور وہ کیا تھی جو چیز ہوئی ہے؟ کس کو کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں کائنات کا سارا پروگرام تھا، پلان تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو اپنے علم کو حکم دیا، اپنے علم کے اندر جو ظاہر کرنے والی بات تھی، اللہ خود اپنے علم الہی سے مخاطب ہوا، اس علم کی لہر سے مخاطب ہوا جس کے اندر تمام کائنات کا علم تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کن، اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر ہو جا۔ علم الہی میں تو وہ تھا، اب ظاہر ہو جا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی، جو پیدا ہوئی، وہ کیا چیز تھی؟ ہم جب قرآن کریم کی دیگر آیات کو پڑھتے ہیں
اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز بنی وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. آپ کی روح تھی کن سے، یعنی لفظ کن کو دیکھیں، کن اس کے اندر 2 لیٹر ہیں، کاف اور نون. کاف کا مطلب ہے کلام خدا، حکم خدا، اور نور کا معنی ہے نور مصطفیٰ. یہ وجدانی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں جو محبت والوں کا ہے، صوفیہ کا ترجمہ ہے. دلائل اس پہ آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں. تو کلام خدا، حکم خدا سے جو ظاہر ہوا وہ نور مصطفیٰ، روح مصطفیٰ. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو پہلی چیز جو پیدا ہوئی وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ کی روح تھی. اب اس روح سے کن جو کلام تھا وہ نور تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن. اب خدا کی ذات نے سے جو ظاہر ہوا اس کی شان کے مطابق، اس کی شان کے مطابق جو ظاہر ہوا وہ نور تھا، اور وہ نور اسی کو ہم نور مصطفیٰ کہتے ہیں. باقی کی ساری کائنات اس سے وہ نور کے ڈرپس گرے تو وہ کائنات بنی. اس کا معنی یہ ہوا کہ کائنات کا جتنا وجود ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے، حضور کے باعث، حضور کی وجہ سے، حضور کی جاہ کی وجہ سے، حضور کے وسیلے کی وجہ سے عالم وجود میں آیا. یعنی جو کائنات بنی ہے یہ وسیلہ مصطفیٰ سے بنی ہے. جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اہل علم گفتگو فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں آسمان بنا تو حضور کی وجہ سے، زمین بنی تو حضور کی وجہ سے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ شاعرانہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے. ہاں وجود ہے کہ نور مصطفیٰ تھا، اور اسی نور سے زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ، ہر چیز کی اسی سے تخلیق ہوئی. تو یہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے یہ پیدا ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہے. اب یہ اگلا سوال ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں اور حضور سے سب کچھ بنا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر ایک تو وہ معروف حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، جس کو امت کے اندر یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہے کہ وہ حدیث موجود ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، جی مصنف عبد الرزاق میں تو نہیں ہے. اب الحمدللہ وہ مصنف عبد الرزاق بھی چھپ گئی ہے اور اس کے اندر وہ حدیث بھی ہے. لیکن میں صرف اس روایت پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، میں اس کے آگے انشاءاللہ قرآن کریم سے چند دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہیں اور باقی کائنات آپ کے وسیلے سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اور ایمان لاؤ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ساتھ ایمان لاؤ نبی امی کے. اب جب نبی امی فرمایا گیا کہ امی نبی پر ایمان لاؤ تو قرآن میں ذرا دیکھتے ہیں کہ امی کا معنی کیا ہے. اس کے اوپر میں زیادہ نہیں، جب میں مسئلہ نور و بشر بیان کر رہا تھا اس کے اوپر جو شبہات ہیں میں نے تفصیل اس کے اوپر بیان کر دی تھی. آج طرح میں اس کا ٹچ دے رہا ہوں تھوڑا سا ہلکا سا کہ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں، اور جب ساری کائنات ان سے نکلی، ان سے بنی، تو وہ کائنات کی تخلیق کا سبب، وسیلہ، ذریعہ اور واسطہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو ماں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو ماں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی پیدائش سے، ان کی پیدائش کا سبب ہے. بچے اسی سے نکلتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بچوں کو رکھتی ہے، اسی سے ان بچوں کا ظہور ہوتا ہے. تو جس چیز سے کوئی چیز نکلے اس کو کہتے ہیں. اس کی مثال میں آگے دیتا ہوں. تو ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وسیلہ، واسطہ اور ذریعہ ہوتی ہے اولاد کا، اولاد اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اصل اور جڑ ہو، جس سے چیزیں نکلیں. اسی وجہ سے لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے الکتاب. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، اور خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اسی کے پاس ہے الکتاب.
ام الکتاب کیا ہے؟ لوح، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ ام الکتاب ہے۔ قرآن بھی لوح محفوظ میں تھا، انجیل بھی لوح محفوظ میں تھی، تورات بھی لوح محفوظ میں تھی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور جتنے تقدیروں کے فیصلے ہیں وہ بھی لوح محفوظ میں ہیں۔ تو لوح محفوظ سے تقدیروں کے فیصلے لیلۃ القدر کی رات کو نکلتے ہیں، تورات اس سے نکلتی ہے، جتنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس سے نکلتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ تو ام کا معنی یہ ہوا کہ جس سے چیزیں نکلیں، جو اصل منبع ہو، اس کو قرآن کی زبان میں ام کہتے ہیں۔ اب آپ سوچتے چلے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، کہ یہ نبی بھی ام ہے، ماں اصل ہے، جڑ ہے، اس لیے اس کو ام کہا گیا۔ لوح محفوظ اصل اور جڑ ہے، اس سے سب چیزیں نکلتی ہیں۔ اب ذرا سوچتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام کیوں کہا گیا ہے؟ تیسری مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، یہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 7 ہے، اور ویسے یہ 93 آیت جو سورۃ انعام کی ہے اس کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی میں بھیجا تاکہ تم تم ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈراؤ۔ اب اس کے اندر مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، تو مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ اب کعبہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے مسلمانوں کو اس کی حاضری نصیب فرمائے، اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس جگہ اب کعبہ شریف ہے، یہاں پر پانی تھا، تو وہاں پر کچھ جو جاگ تھی وہ جگہ جمع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حکم کن سے اس کو سپریڈ کیا، اور جہاں جہاں وہ جو جاگ تھی وہ چلی گئی اور وہ ساری زمین بن گئی۔ اب مکے کو ام القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری زمین کی ماں ہے اور پورے زمین کا سینٹر ہے، تو ساری زمین چونکہ مکے سے نکلی ہے اس لیے اس کو کہا گیا ہے ام القریٰ۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر قرآن میں بھی آپ کو امی کہا گیا، پہلی کتابوں میں بھی آپ کو امی کہا گیا، تو پہلی کتابوں میں امی کہا گیا تھا کہ آپ اصل کائنات ہیں، آپ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں، آپ سے ہدایت نکلتی ہے، اس جہان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سے ہدایت ظاہر ہوتی ہے، آپ سے قرآن ظاہر ہوتا ہے۔ اگر لوح محفوظ سے چیزیں نکلیں تو وہ ام الکتاب ہے، مکہ مکرمہ سے زمین نکلے تو وہ ام الکتاب ہے، مکہ سے چیزیں نکلے تو وہ ام القریٰ ہے، اور ماں سے اولاد ظاہر ہو تو وہ ام ہے۔ اور جب مصطفیٰ سے ساری کائنات اس جہاں میں ہدایت اور اس جہاں میں اصل کائنات پہلے کن سے کاف کے بعد نون، کلام خدا سے نور مصطفیٰ جب نکلا تو نور مصطفیٰ سے کائنات بنی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی اس معنی میں ہے کہ وہ اصل کائنات ہے، ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اب ذرا وسیلے سے نکل کر دکھائیں کہ اگر کوئی بندہ وسیلے کے اتنا ہی خلاف ہو، ابو بکر الجزائری کو وسیلے کو شرک کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پوری زمین کا وسیلہ مکہ مکرمہ ہے، پوری کتابوں کا وسیلہ لوح محفوظ ہے، اور کائنات کا وسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حیرت ہے کہ جو لوگ خود وسیلے سے اپنے وجود میں آئے ہیں، جن کو تخلیق ملی ہے، وہی اس کو شرک کہہ رہے ہیں، وہی اس کو ماننے والوں کو وہ خلود جہنم کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، اور کوئی کہہ رہا ہے میں تو کانپ جاتا ہوں جب وسیلے کا نام آتا ہے کہ اللہ پہ روب ڈالیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام کو کہا گیا، اور یہ اصل کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، حضور اصل ہیں کائنات کی، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ جس مکے کو بھی امی ہے، اور جس محلے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ امی کا معنی ایک کرتے ہیں ان پڑھ، یہ معنی بالکل قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ میں انشاءاللہ اس شبے کا جواب کسی وقت تفصیل سے دینے والا ہوں۔ جب میں نے نور و بشر کا کیا تھا، شاید میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ امی کا معنی قرآن میں کیا ہے، اور جب انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے،
اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت گفتگو کروں گا۔ آج صرف اتنا اشارہ عرض کر دیتا ہوں، آکسفورڈ کا، کیمبرج یونیورسٹی کا ایک ایجوکیٹڈ بندہ جو یہاں سے پڑھا ہو، مثلا پاکستان سے وہ بچپن میں ادھر آ گیا یا پیدا ہی ادھر ہوا، وہ پاکستان ادھر آ گیا، اسکولوں میں پڑھا، آکسفورڈ کیمبرج میں پڑھا، تو پاکستان میں اس نے نہیں پڑھا لیکن یہاں سے پڑھ کر گیا، جب ادھر سے پڑھا ہے تو اس کو ان پڑھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے تو کیمبرج سے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے تو آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو جب ادھر کا پڑھا ہوا جب ادھر جائے یعنی پاکستان میں، تو ان کو پتا ہے کہ یہاں کے سکولوں میں یہ نہیں پڑھا، پر اس کو ان پڑھ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے یہاں تو نہیں پڑھا، یہاں اس نے نہیں پڑھا، پر کہیں اور سے یہ پڑھ کر آیا ہے۔ اب اس کو ان پڑھ نہیں کہتے، تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جو اس جہاں میں نہیں پڑھا کسی اور جہاں سے پڑھ کر آیا ہے، اس کے لیے لفظ امی کا معنی ان پڑھ کیسے کرنا کتنی بڑی جہالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ صرف میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، قرآن کریم کی امی کی آیات اکٹھی کر لیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی اکٹھی کر لیں کہ جہاں امی کا معنی ان پڑھ کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد کون ہے؟ کیا سارے امت محمدیہ ان پڑھ ہے اگر امی کا معنی ان پڑھ کیا جائے اس روایت کے مطابق؟ یہ اہل علم کے لیے میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تو حضور وسیلہ ہے کائنات کا۔ اب اگلی میں نے باتیں کرنی اس پر بہت سا وقت ہو گیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کا یہاں میں یہ حوالہ کوٹ کر دوں، کتاب علم السلوک کے اندر، باب علم السلوک کے اندر، باب التصوف کے اندر حافظ ابن تیمیہ یہ مسئلہ لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام وسیلہ ہے کائنات کا، اور حضور کے وسیلے سے کائنات بنی۔ جب ہم یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں کہ حضور کے وسیلے سے کائنات بنی، تو بہت سے خوارج علماء ہماری اس بات پر ہنستے ہیں کہ یہ بیچارے ہیں، علم سے کورے ہیں، قرآن سے دور ہیں، حدیث کا ان کو نہیں پتہ، قرآن کا ان کو نہیں پتہ، بھلا وسیلے سے حضور کے کیسے بن گئی؟ ان کا نور کیسے پہلے بن گیا؟ حضور کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ اب اس کے اوپر جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمارے بعض اہل علم جب تقاریر فرماتے ہیں تو وہ لولا لک لما خلقت الافلاق، کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی۔ تو یہ روایت جب پیش کی جاتی ہے تو دوسرے کہتے ہیں کہ اس روایت کا تو ثبوت ہی نہیں ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ تو کسی جگہ بھی نہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ سے یہ سوال ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور کی وجہ سے، حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے کائنات بنی، حضور کی وجہ سے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، اور اس کے اوپر روایت بیان کی جاتی ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ افلاق بھی نہ ہوتے اگر تو نہ ہوتا ہے حبیب۔ اس روایت کے بارے میں کیا ہے؟ تو حافظ ابن تیمیہ کتاب علم السلوک اپنے فتاویٰ کے اندر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق والی روایت کا تعلق، وہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ کسی صحیح سند سے کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں آئی، نہ سند صحیح کے ساتھ، نہ سند حسن کے ساتھ، نہ سند ضعیف کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں، مگر کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کا یہ قول بھی نہیں ہے، تو سرے سے اس کا وجود نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں ہاں، مگر جس نے بھی یہ کہا کہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور اگر حضور نہ ہوتے تو افلاق نہ ہوتے، وہ کہتے ہیں جس نے یہ بات کہی ہے بات سچی کہی ہے، یہ بات حق ہے، مانن یہ بات درست ہے، کیونکہ اس کا اصل قرآن میں موجود ہے۔ اب جو حافظ ابن تیمیہ اس کے اوپر آیت لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کتاب و سنت اس کے اوپر شاہد ہیں کہ کائنات مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت وہ لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ سارا کچھ تمہارے لیے تو اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت پیش کرنے کے بعد حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا نبی انسان کے لیے ہی صرف ہے، یہ کائنات کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنی؟
اور بھی تو مقصود ہیں نا. تو یہ کہنا کہ صرف انسان کے لیے، انسانوں کے لیے بنی ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ تمہارے لیے، یہ کس طرح سے درست ہو گیا؟ حالانکہ اس کی وجوہات تو اور بھی ہیں. انہوں نے وجوہات کا بھی ذکر کیا، میں اس کو ٹائم کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا اور میرے موضوع سے وہ متعلقہ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مقصد کائنات کی تخلیق کا انسانی خدمت ہے، تو اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق انسان کی خدمت کے لیے ہوئی ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، اور سب سے بڑی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. چونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی شخصیت اور ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے یہ کہنا حق ہے اور درست ہے یہ کہنا کہ یہ کائنات جتنی ہے، جتنا کائنات کا ظہور ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوا ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی. سبحان اللہ. تو جو کچھ میں نے پیچھے سے کہا ہے کہ اصل کائنات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو حضور کے سبب اور وسیلے اور ذریعے سے ہے. تو کہاں کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جو ہے اس کا انکار ہوگا، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اب میں آگے بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وسیلہ، سبب اور ذریعہ اور واسطہ ہیں. میرے ایک فاضل دوست ہمیشہ مجھے کہا کرتے ہیں کہ جب کسی سے وسیلے کی بات کرنی ہو نا تو وسیلے کے لفظ سے لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ مانتے نہیں. تو وسیلے کا لفظ استعمال نہ کریں، ذریعے کا کر لیں، واسطے کا کر لیں، سبب کا کر لیں. جب یہ وہ تینوں لفظیں ان کو ہضم ہو جائے نا تو پھر وسیلے کا نام لے دیں، کیونکہ جو ہی وسیلے کا نام آتا ہے تو لوگ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جمپ نکل گئے، وسیلہ. لیکن اس لیے میں ذریعہ اور واسطہ اور سبب سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا. سبحان اللہ. ہمارے دوست جتنے فاضل دوست ہیں ہمارے، جب وہ جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہمیں رحمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، تو لوگ اس پر بھی ترس کھاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو قرآن کا نہیں پتہ، رحمان بلا کہاں ملا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. آؤ میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ رحمان کس کے وسیلے سے ملا ہے. سورۃ اعراف اور اس کی آیت نمبر 172 اور 173 ہے. اس آیت کو آپ جانتے ہیں لیکن ذرا اس اینگل سے اس آیت کی تلاوت کریں. حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں ذرا تفصیلی ترجمہ کر دیتا ہوں، یعنی مفہومی ترجمہ کر دیتا ہوں ٹائم کی بچاؤ کے لیے، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے تمام ارواح کو عرفات میں نکالا، اور وہ تمام ارواح جو تھی وہ کھڑی ہو گئیں. اور جب وہ لائنوں میں کھڑی ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ ان کے کھڑے ہونے کا امام کسی اور جگہ کھڑا ہوتا ہے، مقتدی ذرا پیچھے ہوتے ہیں، تو ارواح کی لائن بن گئی. تو امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ جب یہ لائن ارواح کی بنی اور لوگ کھڑے ہیں عرفات میں اور اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے فرما رہی ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہاں بات ربوبیت کی آئی ہے. لوگ کہتے ہیں ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں بڑی تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں کہ ربوبیت میں شرک ہے کہ نہیں. تو ربوبیت کا لفظ آیا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں. تو جو لائنیں کھڑی تھیں امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ان لائنوں میں سب سے آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا بلا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. جب حضور نے بلا فرمایا، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا کہنا تھا، انہوں نے کسی سے سن کر کہنا تھا، تو سب سے پہلے امام ابن حاتم الرازی، جن کو علامہ ذہبی کہتے ہیں، یہ امام ابن حاتم الرازی ابدال ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر مختلف اسانید سے لکھا کہ سب سے پہلے حضور نے جب بلا کہا تو جتنے انسان تھے پیچھے کھڑے ہوئے سب نے حضور سے سن کر کہا قالوا بلا
یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب سب سے پہلے جب مصطفیٰ نے کہا، لوگوں نے بعد میں کہا، تو پتہ چلا رحمان کی معرفت یہ وسیلہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اور امام اہل سنت محدث بریلوی نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ امام ابن حاتم الرازی کا اور خصائص کبریٰ میں حافظ سیوطی نے جو لکھا ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ توحید کا نور جو ہمیں ملا ہے، جس سے ہمارے سینے روشن ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی وجہ اور آپ کے وسیلے سے ہے۔ تو وعدہ الست میں سب سے پہلے جو ہمیں توحید کا نور ملا ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اب اسی جگہ پر میں دوسری دلیل لاتا ہوں، یہ بھی مشہور آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 381، سورۃ 3 اور آیت 81 ہے۔ یہ آیت بھی آپ جانتے ہیں، ذرا دوسرے اینگل سے صرف دیکھ لیں، میں وہ تمام آیات کو تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ یہ اکثر مسلمانوں کو الحمدللہ یہ آیت زبانی یاد ہوتی ہے کہ پہلا تھا وعدہ الست والا میثاق، اب یہ دوسرا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا عالم ارواح میں، پچھلے جہان میں، اس جہان کی بات نہیں۔ وسیلے کا لوگ یہاں انکار کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ وسیلہ تو بڑی دور سے شروع ہوا ہے۔ اس وسیلے سے بھاگ کر نہ پچھلے جہان میں کہاں جا سکتے تھے، نہ اس جہان میں جا سکتے ہیں، نہ قبر میں جائیں گے، نہ حشر میں جائیں گے۔ وسیلہ تو جڑا ہوا ہے خدا کی مخلوقات کے ساتھ، اور اس سے اتنی چڑ کرنا اور اس کو کفر اور شرک اور ان کے خلاف جہاد اور ان کے خون کو حلال قرار دینا اور ان کو قتل کر دینا اور کہنا کہ تمہاری نیندیں کیوں نہیں اڑتی، وسیلے والے وسیلہ مان رہے ہیں، جاؤ ان کا جو کچھ ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے فرمایا کہ میں تمہیں حکمت دوں گا، کتابیں دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ اب انبیاء کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ لتؤمنن بہ، یہ قرآن میں جہاں جہاں بہ آتا ہے نا لفظ، یہ بڑا خاص ہے، اس کا معنی ہی وسیلہ ہوتا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ اقرار کیا۔ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، انہوں نے کہا یا اللہ ہم گواہ بن گئے، ہم اس نبی پر ایمان لے آئے، اس کی مدد بھی کریں گے، ہم گواہ بھی بنے۔ فرمایا پکی گواہی ہوگی یا اللہ ہاں۔ جب سارے انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ان پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کا جب یہ ڈھیروں اقرار کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب تمہاری نبوت پکی ہو گئی۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب جو اس سے پھرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ تو معنی اس کا یہ نکلا کہ انبیاء کو اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے نبوتیں عطا فرمائیں اور ان سے جو حلف لیا اور ان کی نبوتوں کو پختہ فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے وسیلے کی وجہ سے تھا۔ تو عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ حضور علیہ السلام تھے، الست میں کائنات کا وسیلہ حضور علیہ السلام تھے۔ تو ہر جگہ آپ کو وسیلہ 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 جو ہے وہ نظر آئے گا۔ انبیاء کی تصدیق، حضور کی تصدیق کرنا یہ وسیلہ تھا، اور یہاں سے عظمت انبیاء علیہ السلام بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے میں جو اشارہ کر رہا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ اقرار اور تصدیق انبیاء جو تھی یہ ان کے لیے وسیلہ تھی، اور یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے ان سے لیا۔ اب عالم ارواح کو دوسری بات کو میں چھوڑ رہا ہوں، دنیا میں ہم آئیں تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں کس طرح سے نصیب ہوگا۔ اب قرب جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت سنیں، آیت نمبر 80 اور سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول، یہ خاص آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی اطاعت کا وسیلہ کون ہوا؟
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माना ये निकला कि अल्लाह की अतात रसूल के वसीले के बगैर नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युतीर रसूला, जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात की। तो खुदा अल्लाह ताला को पहचानने का, अल्लाह ताला की मारिफत का और अल्लाह ताला के हुक्म मानने का, अल्लाह ताला की अतात करने का वसीला है, जो वसीला उज़्मा है कायनात का। बाकी छोटे वसीले हैं। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वसीला उज़्मा है, कायनात का सबसे बड़ा वसीला है, जो पिछले जहान में भी वसीला था, इस जहान में भी वसीला है और अगले जहानों में भी जाकर वही वसीला रहेंगे। अब मैं युतीर रसूला ना जी, ज़ात का वसीला नहीं, ज़ात का नहीं वसीला होना चाहिए। अगर ज़ात का वसीला नहीं है तो मैं युतीर रसूला में किसकी ज़ात मुराद है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद है। तो क्या ज़ात पहले होती है या उसकी तालीम पहले होती है? इस पर मैं आगे चलकर अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करूँगा। आगे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। सुभान अल्लाह। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह नहीं जो मैं तर्जुमा इस्तेमाल करता हूँ, इसमें है ए पैगम्बर, जो इरशादात खुदा की तरफ से तुम पर नाजिल हुए सब लोगों में पहुँचा दो। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अब अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अता फरमाया, अपने अहकाम दिए, और जो वो उम्मत तक पहुँचे तो किसके ज़रिए से पहुँचे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो ये वसीला है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, पिछले जहाँ में भी इस जहाँ में भी। इस पर चूँकि बहुत सी कुरान की आयात हैं और ये इतना आसान सा मसला है कि हर बंदा इसको आसानी से समझ लेता है, इसलिए मैं दूसरी आयतें इस पर नहीं तलावत नहीं कर रहा। तो कुरान मिला है। अब हमारी वो जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें, जिनको शिरकिया तकरीरें कहा जाता है, कि तौहीद मिली तो हुज़ूर के वसीले से, वजूद मिला हुज़ूर के वसीले से, कुरान मिला हुज़ूर के वसीले से, रहमान मिला तो हुज़ूर के वसीले से, तो उनको शिरकिया कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, तू पहुँचा दे, यानी पहले रसूल और बाद में कुरान। और लोग कहते हैं पहले कुरान और बाद में रसूल। इंशाअल्लाह इस पर मैं आयत तलावत करूँगा आगे चलकर कि कुरान पहले नहीं है, वसीला पहले है, तालीम बाद में है। ज़ात पहले है, तालीम बाद में है। ज़ात पहले है, अतात का उनका अहकाम बाद में है। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली आगे अगले दुरूस में गुफ्तगू होगी। यह था इस जहान में वसीला वसीला वसीला, कब्र में वसीला। सुभान अल्लाह। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27 में पढ़ रहा हूँ। ये देखें वसीला कहाँ जाएंगे वसीले को छोड़कर। अल्लाह ताला फरमाता है युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। और खुदा मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की ज़िंदगी में मजबूत रखता है और आखिरत में भी मजबूत रखेगा। सुभान अल्लाह। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जो कुछ लिखा, इमाम मुस्लिम ने लिखा, दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा, अगर वो सारी रवायात देखनी हों तो हाफिज़ इब्न कसीर की जो तफसीर कुरान है उसके अंदर उन्होंने मुतल्लिका रवायात इस आयत के अंदर नीचे सारी जमा की हैं। वो रवायतें बयान करना मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला साबित कदम फरमाएगा कौले साबित के ऊपर मोमिनों को, यानी वो मजबूत और पक्के रहेंगे कौले साबित के ऊपर दुनिया में और आखिरत में। जब आखिरत का लफ्ज़ आता है तो उससे मुराद बरज़ख भी होता है, मकाम हशर भी होता है, जन्नत भी होता है, दोज़ख भी होता है। वो जितनी मनाजिल हैं वो सारी आखिरा में आती हैं। मरने के वक़्त से वो आखिरा शुरू हो जाती है, वो तो सारी आखिर की मनाजिलें हैं। इसको रवायत के जो हदीस आई है वो ये है कि जो छोटी हदीस है ना वो मैं बयान कर रहा हूँ, और छोटी हदीस इमाम बुखारी ने लिखी है। वो फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा मलाइका आएंगे, उससे सवाल करेंगे। दूसरे मुहद्दिसीन कहते हैं 3 सवाल होंगे। एक अल्लाह ताला की तौहीद का सवाल होगा, एक दीन इस्लाम का सवाल होगा, और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। पर इमाम बुखारी कहते हैं नहीं, बस एक ही सवाल होगा। वो फरिश्ते आएंगे और आकर ज़ाते मुस्तफ़ा को दिखाएंगे। ये दिखाएंगे, मैं मुहद्दिसीन की शरह के साथ ये तर्जमा कर रहा हूँ कि वो दिखाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनके बारे में मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हज़रत, इनके बारे में तू क्या कहता था।
اب بندہ ہوگا قبر میں پڑا ہوا، ملائکہ آئیں گے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، تو پردے اٹھ جائیں گے۔ تو جب پردے اٹھیں گے تو دیکھیں ثابت قدم کیسے رہا بندہ قبر کے اندر۔ جب وہ پردے اٹھیں گے تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، تو ملائکہ کہیں گے یہ کون ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھے گا، تعلیم مصطفیٰ کو نہیں دیکھے گا، حکم مصطفیٰ کو نہیں دیکھے گا، اطاعت مصطفیٰ کو نہیں دیکھے گا، ذات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام بخاری ذات مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ گنبد خضرا میں مصطفیٰ علیہ السلام کا وہاں ہوں گے، دیدار کرایا جائے گا، جب وہ دیدار کہے گا تو کہے گا ہوا رسول اللہ، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے ان کو پہچان لیا، جا اب تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ تو معلوم ہوا پچھلے جہاں میں بھی وسیلہ مصطفیٰ تھے، اس جہاں میں بھی وسیلہ مصطفیٰ ہیں، اور قبر میں جا کر بھی وسیلہ ذات مصطفیٰ ہوگی۔ وہاں توحید پر بات ختم نہیں ہوگی، توحید سے جنت نہیں ملے گی، اسلام کے نام سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر دروازے کھولیں گے تو ذات مصطفیٰ سے کھولیں گے۔ تعلیم مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، ذات مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور باتیں کروں اس حدیث کے اندر۔ ایک ہمارے فاضل دوست ہیں، انہوں نے بڑی اس حدیث کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اب جس نے ذات مصطفیٰ کو پہچانا اور وسیلے کو جان لیا، اس کا حال بھی دیکھ لیں، اور جس نے وسیلے کو نہ مانا ذرا اس کا حال بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ المؤمن، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا فرعون کے پاس، تو فرعون کے پاس وہ نبی بن کر آئے، جیسا کہ سورہ مزمل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے نبی بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا جیسے میں نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور فرعون کے درمیان وسیلہ تھے، خدا کی معرفت کا وسیلہ تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب وہ آئے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام، تو اس نے انکار کر دیا۔ جب ان کو نہ مانا، انا ربکم الاعلیٰ کہا، ان کو تکالیف دی، جو کچھ ہوا قرآن کریم میں وہ ہے، اور آپ احباب اس سے جانتے ہیں، اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ قبر میں گیا تو اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرعون قبر میں گیا تو سوال ہوا کہ پہچان ان کو یہ کون ہیں؟ منافق اور کافر ذات مصطفیٰ کو نہیں پہچانیں گے، وسیلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا میں نہیں مانا تھا، قبر میں کیسے سمجھ میں آئے؟ تو کیا ہوگا جب فرعون پر سوال ہوا، وہ وسیلے کو نہ مانتا تھا نہ پہچان سکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں اور برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ اکبر۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ تو قبر کے اندر ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں، جہنم کے دروازے کھل گئے۔ صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، آگ کی سزائیں دی جاتی ہیں فرعون کو اور آل فرعون کو۔ اور جرم کیا تھا کہ قبر کے اندر وسیلے کو نہیں پہچانا، دنیا کے اندر وسیلے کو نہیں پہچانا، لوگ وسیلے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ النار یوردون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو قبر میں عذاب ہے نا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور جس روز قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی، تو فرعون فرعون اور اس کی آل کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرعون اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے قبر میں، کیوں؟ وہاں کسی کو پہچانا نہیں، اور جس نے پہچانا ہو یثبت اللہ قول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جاؤ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ مجھے ایک دن نور ٹی وی کی وساطت سے الحمدللہ 160 ممالک میں یہ نور ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک دن مجھے انڈیا سے کسی آدمی نے فون کیا، ہندوستان سے،
تو وہ نور ٹی وی دیکھتے تھے وہاں پر، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں، انہوں نے میرا نمبر حاصل کیا نور ٹی وی سے، تو کہنے لگے یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، اور یہاں ایک بہت بڑے ریلیجس اسکالر ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن کے بڑے کیا اس کا نام لیتے ہیں، چیمپئن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو آپ کوئی ایسی دلیل دیں کہ وہ قبروں میں زندہ ہوتی ہیں یا نہیں۔ اس پر میں جب بات کروں گا نا وسیلے کی، وفات کے بعد وسیلے کی، اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہاں میں اس آیت کے حوالے سے وہ بات آ گئی، اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ انبیاء اور اولیاء کی جو آیات ہیں نا قرآن میں، وہ ان کو نہ دکھائیں کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ فرعون قبر میں زندہ ہے کہ نہیں، اور فرعون کی آل قبر میں زندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ان آیات میں آتا ہے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، مار پڑتی ہے، لتر مارے جاتے ہیں، ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اگر فرعون قبر میں زندہ ہے اور اس کی آل زندہ ہے تبھی تو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ زندہ ہی نہیں تو عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟ تو فرعون کے بارے میں پوچھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پوچھیں۔ تو پھر انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، تو جب ان کو سوال کیا نا کہ وہ فرعون زندہ ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا ہاں وہ فرعون تو زندہ ہے، اس کو تو عذاب دیا جاتا ہے قرآن میں۔ تو وہ کہنے لگے کتنی حیرت کی بات ہے کہ فرعون کو زندہ مانے تو نہ تمہارے ایمان میں فرق پڑتا ہے، نہ کہیں سے شرک ٹپکتا ہے، نہ کہیں سے کسی سوراخ سے بدعت داخل ہوتی ہے، نہ شرک نہ بدعت۔ اگر فرعون کو قبر میں زندہ مانے، اس کے ماننے والوں کافروں کو زندہ مانے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آمنہ کے لال کو زندہ مانے تو شرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جہان بھی جو ہے اس میں بھی وسیلہ، پچھلے جہان میں بھی وسیلہ، آخرت میں وسیلہ۔ اب مجھے حکم ہو گیا کہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور جب وہ مقام محمود ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم 87 میں لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ تو مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ پچھلے پروگراموں میں میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر مکمل گفتگو کی ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں کہ شفاعت ہے، اور اس پر جو شبہات وارد ہوتے ہیں ان کا میں نے جواب عرض کیا تھا۔ تو قیامت کے دن بخشش ہوگی شفاعت کے سبب سے، اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے بخشش ہوگی، توبہ کے ذریعے سے۔ کہیں بخشش توبہ وسیلہ بنتا ہے، کہیں عمل صالح وسیلہ بنتے ہیں، کہیں ذات مصطفیٰ وسیلہ بنتی ہے، کہیں دعائے مصطفیٰ وسیلہ بنتی ہے، کہیں نام مصطفیٰ وسیلہ بنتا ہے، کہیں نور مصطفیٰ وسیلہ بنتا ہے، کہیں پہچان مصطفیٰ وسیلہ بنتی ہے۔ تمام جہانوں کو دیکھ لیں، جدھر بھی نظر دوڑائیں مصطفیٰ وسیلہ 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 نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، ازل سے لے کر ابد تک ہر جگہ آپ کو وسیلہ نظر آئے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ایک عام سی مثال میں دے دوں، برمنگھم کے اندر حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ نے نور ٹی وی قائم کیا۔ اب نور ٹی وی کے ذریعے سے میں دنیا بھر سے مخاطب ہوں، دوسرے جتنے یہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں دنیا بھر سے علماء مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اس کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب کیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور مخاطب ہو رہا ہوں سعودی عرب سے، یمن سے، مراکو سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، دنیا سے میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے نور ٹی وی کا کیمرہ۔ سبحان اللہ، اگر وسیلہ ماننے پہ آئیں تو ایک کافر کا بنایا ہوا کیمرہ وسیلہ مان لیں، اور اگر انکار کرنے پہ آئیں تو کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ عظمیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر دیں، صالحین کے وسیلے کا انکار کر دیں۔ اگر تو بات یہاں تک ہوتی نا کہ وسیلہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر بھی کوئی بات نہ تھی، لیکن بات تو اس سے بہت آگے بڑھ گئی کہ وسیلہ ماننے والے جہنم کا ایندھن ہیں اور کبھی جہنم سے وہ باہر نہیں آئیں گے۔ جو ہے نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہ شرک ہے اور ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، تلواریں لے کر اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کا خون حلال ہو گیا۔ جب یہ باتیں آئیں تو سبحان اللہ
پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ دونوں فریقین کو دیکھا جائے اور دلائل کو دیکھا جائے، اور انہی دلائل کو انشاءاللہ اس کے اندر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ آخری جملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہیں، ابتدا میں بھی، عالم ارواح میں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت میں بھی مقام وسیلہ دکھایا جائے گا کہ اے لوگو تمہیں جنت میں لایا گیا ہے کہ اس اس وسیلے والے مقام کی وجہ سے۔ وہ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔